بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل مائی یوٹیوب فیملی۔ میری آج کی ویڈیو سفر کربلا کا آغاز کب اور کیسے ہوا اس کے متعلق ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سن 60 ہجری میں ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ دولت کی طاقت کے سامنے ساری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کا بیٹا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حسین ابن علی اٹھا اور بولا، اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرا نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تاکہ انسان کی اصلاح ہو سکے۔ یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس دولت ہے، طاقت ہے، تلوار ہے، حکومت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس میری شرافت ہے، صداقت ہے، میرا ایمان ہے اور میرے نانا کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ سن 60 ہجری 27 رجب رات کی تاریکی میں حضرت امام حسین رضی اللہ اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی، تمہیں اسلام پہ قربان ہونا ہے اور اپنا سب کچھ دین اسلام پر قربان کرنا ہے اور اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے اور اپنے سر کو تن سے جدا کروا کر نوکے نیزہ پر سوار کروا کر قرآن پاک کی تلاوت سنانی ہے تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے تمہارا نانا جھوٹا ہے۔ روضہ رسول پر حضرت امام حسین کی یہ آخری حاضری تھی۔ پھر حضرت امام حسین اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور 4 شعبان کو مکہ پہنچے اور پھر وہاں سے 8 ذی الحج کو مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت امام حسین نے تقریباً 20 جگہ پر سٹے کیا۔ امام حسین جب میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو فوج یزید نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر لیا۔ یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواسہ رسول میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے۔ فوج یزید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے یہ طے پایا کہ 9 محرم کے دن نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ مولا حسین نے مولا عباس سے کہا، جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے جا کے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کے لیے دی جائے۔ جیسے ہی مولا عباس نے حضرت امام حسین کا پیغام فوج یزید کو سنایا تو وہ ہنسنے لگے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں 10 محرم کو ہوگی۔ حضرت امام حسین شب عاشور اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فوج جو تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کل مجھے قتل کیا جائے گا اور میری بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ تم سب نے میرا بہت ساتھ دیا، اب میں کہتا ہوں کہ چلے جاؤ واپس، تم سب جہاں جہاں سے اپنے اپنے شہر سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ تم سب کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، مولا یہ کیا فرما رہے ہیں آپ، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جائیں؟ امام حسین کہتے ہیں، اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں لے کر دوں گا، تم سب چلے جاؤ۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے، مولا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم ہماری اولادیں اور ہماری جانیں آپ پر قربان اور آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان۔ پھر امام حسین فرماتے ہیں کہ تم سب جاؤ اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ کل ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ اس سے آگے کا تمام قصہ میری نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا انشاءاللہ۔